بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کریم کے بابرکت نام سے ابتدا ہے، جو سب جانتا ہے، جو ایک ہے، جو بے نیاز ہے، جو نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ جس کی کوئی اولاد ہے اور نہ جس کی کوئی برابری کر سکتا ہے۔ السلام علیکم، آپ کو اپنے اس چینل نور اینڈ احمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا زورا کیس، اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ اس کے بارے میں نے کوئی زیادہ ڈیٹیل پڑھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو تھوڑی بہت اس کے بارے میں ڈیٹیل دیکھی یا ویڈیوز دیکھی سوشل میڈیا پہ یا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے نیوز چینلز پہ، تو آپ یقین مانیں بہت تکلیف ہوئی، بہت درد ہوا کہ یہ ہمارے ملک کا کیسا قانون ہے اور یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے، ہماری نسل کو کیا ہو چکا ہے اور ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ میں اس پہ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا کہ یہ ٹیکنیکل مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی جو سامنے کی جو اخلاقی چیزیں میں ان پہ بات کروں گا۔ میرا یہ چینل ہے بھی اس سوشل چیزوں کے مسئلے مسائل کے اوپر ہے، تو یہ ایک سوشل مسئلہ ہے ہمارے ہاں جو کہ آج کل کی نئی نسل کو خراب کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو دعا زورا کی اپنے جو بیان ہیں ان کے حساب سے اس کی عمر 17 سال ہے، اس کے والدین کے حساب سے اس کی عمر 14 سال ہے، 3 سال کا ڈیفرنس ہے۔ دعا زورا نے ابھی اپنے آخری انٹرویو میں یہ کلیئر کر دیا کہ میرے ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ ایک غلط بات ہے اپنے ماں باپ کو ایسے سرے عام ذلیل کرنا، لیکن اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ پہلے تو یہ جو ٹیکنیکل چیزیں جو میں نے سمجھی، مطلب کہ ایک 17 سال کی یا 14 سال کی لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ میری ظہیر نامی لڑکے کے ساتھ 3 سال پہلے گپ شپ شروع ہوئی تھی، تو مطلب کہ وہ تب 14 سال کی یا 11 سال کی تھی۔ تو 11 سال یا 14 سال کی بچی کو موبائل دینا اور اس موبائل پہ اس کو گیم بھی کھیلنے دینا، یہ کون سے پڑھے لکھے یا جو سینسیبل والدین ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں؟ مطلب کہ آپ 14 سال کی بچی کو موبائل تو چلنے دے دیا، لیکن اس پہ پب جی جیسی گیم جس میں پوری دنیا میں تحفظات ہیں کہ یہ بچوں کو بھرا روی کا شکار کرتی یا بچوں کے اندر کچھ اس طرح کے غیر اخلاقی ایسے جذبات ہیں جن کو ابھارتی ہے، تو بچوں کو ایسی گیموں سے دور رکھیں۔ سوشل میڈیا پہ کافی دفعہ اس کو بین کرنے کا بھی کہا گیا اور 1-2 دفعہ شاید بین ہوئی بھی ہے یہ پاکستان میں، اور نہ صرف پاکستان میں، دنیا کے کئی سارے ممالک میں یہ گیم بین ہوئی۔ تو ایک والدین اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر نظر نہیں رکھتے، پھر تیسرا اگر ان کو پتہ بھی تھا کہ ہمارے بچے پب جی کھیل رہے ہیں، یہ عمر گیم کھیلنے کی نہیں ہوتی، یہ عمر ہوتی ہے بچوں کے اندر اخلاقی اقتدار کو پروان چڑھانے کی۔ یہ عمر ہوتی ہے بچوں کا جو مستقبل ہوتا ہے، بچوں کی جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے، باڈی سٹرکچر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں، تمیز کہتے ہیں، یا رکھ رکھاؤ، رہن سہن، ان چیزوں کو بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسی ایج میں اگر آپ بچوں کو ایک موبائل دے کر یہ سمجھ لیں کہ بچے اب ہمارے خود سے ہی کھیلتے رہیں گے، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، یہی سب سے بڑی بھول ہے۔ پھر آج کل کے ماڈرن ماں باپ ایک ایسا کلچر اڈاپٹ کر چکے ہیں جو صرف اور صرف گوروں کا ہے۔ وہ کلچر کیا ہے کہ ہم بچوں کے اوپر سختی نہیں کریں گے، ہم بچوں کو ماریں گے نہیں، ہم بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ گوروں کا کلچر ہے، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو اب گوروں کو نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ گوروں کے بچے اپنے والدین کے اوپر کمپلین کر کے ان کو اریسٹ کروا دیتے ہیں، ان کو جیل میں ڈلوا دیتے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں مانتے، سرے عام ان کو بے عزت کر دیتے ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا بچوں پہ جو ہی وہ بالغ ہوتے ہیں۔ اب آ کر ان کو بھی احساس ہو رہا ہے اور وہ اب کہنا شروع ہو گئے، ان کے جو دانشور ہیں وہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہم لوگوں نے یہ غلطی کی۔ بچوں کے اوپر مناسب ایک نظر بھی رکھنی چاہیے اور ان کو کنٹرول میں لانے کے لیے ایک مناسب قسم کی سختی یا لا اور رول بنانے ضروری ہے۔ انڈائریکٹلی ان کا مطلب یہی ہے کہ بچوں کو تھوڑا بہت مار کٹائی جائز ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ انسان کے بچے تبھی بنتے ہیں جب ان کے اوپر آپ نہ صرف نظر رکھیں گے بلکہ ایک آدھ جوتی بھی ان کے سر پہ رکھیں گے، تو تب جا کر یہ انسان کے بچے بنے۔ میں سب لوگوں کا نہیں کہہ رہا، لیکن جو بچے بگڑتے ہیں ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ وجہ ہوتی ہے کہ بے جا لاڈ پیار دیا ہوتا ہے ان کو، اور وہ ہر چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زبردستی رو دو کر یا چھین کر اپنا بنا لیں گے، تو یہیں پہ آ کے بچوں میں باغی پن ظاہر ہونا شروع ہو۔ گھروں میں تو مار ویسے ہی ختم کر دی گئی یہ فلمیں ڈرامے دکھا دکھا کر، اب سونے پہ سہاگا۔ ہمارے جو سکولوں میں تھوڑی بہت مار ہوتی تھی اس کو بھی میاں شہباز شریف صاحب نے ایک آرڈیننس کے ذریعے، ایک قانون کے ذریعے ختم کر دیا، اور انہوں نے ایک اپنا موٹو چلایا کہ مار نہیں پیار۔ اب جس بچے کو گھر بھی مارنی پڑے گی، اسکول میں بھی جا کر استادوں کی مارنی پڑے گی، وہ بچہ
پھر کس کے کنٹرول میں آئے. اور ہمارے کچھ بڑے لوگ، دانشور قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ بچے کو ڈرانا نہیں چاہیے، بچہ ایک بار ڈر گیا تو وہ ساری زندگی ڈرا رہے گا. میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا، اگر بچہ ساری زندگی ڈرا رہے وہ بہتر ہے، یا آپ کا بچہ ساری زندگی ابلیس بن کر جیے وہ صحیح رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مناسب حد تک بچے پہ سختی یا مار ضرور ہونی چاہیے، اس کے بغیر آپ کسی بھی چیز کو سدھار نہیں سکتے. تو اب آتے ہیں دعا زارہ کیس کی طرف. سب سے پہلے دعا زارہ کیس کے ساتھ میرا جو انٹروڈکشن ہوا وہ یہی تھا کہ 1 مہینہ یا 2 مہینے پہلے یہ سوشل میڈیا پہ تصویر کے ساتھ یہ پیغام بار بار نظروں کے سامنے آتا تھا کہ یہ 14 سال کی بچی دعا زورہ کراچی سے اغوا ہو گئی. شکل سے کافی معصوم لگتی تھی تو ہمیں بھی بڑا افسوس ہوا، کئی جگہوں پہ میں نے افسوس کا اظہار بھی کیا. لیکن پھر 1 مہینے کے بعد پتہ لگا کہ وہ خود گھر سے بھاگ کر لاہور میں کسی ظہیر نامی لڑکے کے پاس آ گئی. پھر ماں باپ کو جب پتہ لگا انہوں نے کیس کر دیا، پھر عدالت میں آنا جانا لگا رہا. پھر عدالت میں اس کی ماں اور باپ کی روتے ہوئے ویڈیوز دیکھی تو بہت تکلیف ہوئی. پھر آخری جو ان کی ویڈیو دیکھی ماں باپ کی، وہ روتے ہوئے یہ تھی کہ بیٹی ہماری ہم سے ملنا چاہتی ہے لیکن پولیس والے یا عدالت ہمیں ملنے نہیں دے رہی. اسی کے 2-3 دن کے بعد عدالت نے لڑکی کو اس کے اختیار پر چھوڑ دیا کہ وہ جس کے ساتھ رہنا چاہے وہ اسی کے ساتھ رہے گی. تو لڑکی نے انتخاب کیا ظہیر نامی اس لڑکے کا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد 2-3 دن کے بعد لڑکی کا ایک انٹرویو آیا. جب وہ انٹرویو میں نے دیکھا تو آپ یقین مانیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی. اس موضوع پہ میں ویڈیو بنانا ہی نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجبور اس وجہ سے ہوا، اور اس چینل پہ بنانے کے لیے مجبور اس وجہ سے ہوا کہ یہ چینل ہمارا اسی موضوع پہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. تو اس وجہ سے میں نے ویڈیو بنا دی. لیکن یہ وہ موضوع تھا، آپ یقین مانیں دکھ سے زیادہ غصہ آیا ہوا تھا کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2018 میں عمران خان صاحب نے ایک قانون پاس کیا تھا جس سے مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ اختلاف تھا. وہ قانون ایسا تھا کہ آپ 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی نہیں کر سکتے. یہاں تک تو بات ڈاؤٹ میں تھی کہ بھاگ کر نہیں کر سکتے یا خاندان کی مرضی سے بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کی آگے والی جو شک تھی کہ اگر کوئی والدین ایسا کرتے ہوئے پائے گئے تو ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، ان کو جیل بھی ہو سکتی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ رضامندی سے بھی ایسی شادی نہیں کر سکتے جس میں لڑکی کی ایج 18 سال سے کم. تو مجھے حیرت ہوتی ہے یہ کون سی عدالتیں ہیں، یہ کون سی عدالتیں ہیں جو سرے عام قانون کی دھجیاں بکھیرتی ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمارے ہاں بلکہ دنیا میں ہر جگہ یہ تقریباً ایک لمٹ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کسی بھی بندے کی گواہی قبول نہیں ہوتی. تو 18 سال سے کم عمر کسی لڑکی کے بھاگنے کے بعد کی شادی کیسے قبول کی جا سکتی؟ بقول دعا زورہ کے خود کے اس کی ایج 17 سال ہے، لیکن کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو ایج آپ کے قانونی کاغذات میں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہی اصل ایج شمار ہوتی ہے. لیکن چلیں مان لیا دعا زورہ نے کہا کہ میری ایج 17 سال ہے، مان لیا، تو 17 سال میں بھی آپ کی شادی یا آپ کی گواہی تسلیم نہیں کی جا سکتی. تو ایسی صورتوں میں وہ کون سی عدالتیں اور کون سا پریشر تھا، یا وہ کون سا پیچھے ان کے مافیا تھا، یا کون سی ایسی NGOs تھی جو پاکستان میں اس طرح کی افراتفری پھیلانا چاہتی ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ایک کیس کا بہت ساری لڑکیوں پہ کتنا اثر پڑے گا. بہت سارے لڑکوں کو اس میں کافی ایڈونچر نظر آئے گا. اب کتنے سارے لڑکے ہوں گے جو اس طرح کا ایڈونچر کرنا چاہیں گے، وہ لڑکیوں کو ورغلائیں گے، یا لڑکیاں خود آگے ایسا لڑکا ڈھونڈیں گی کہ ہم بھی کراچی سے لاہور کی ایک نئی مووی بنائیں. تو اگر عدالتوں کو چاہیے تھا کہ یہ اس معاشرے کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی مناسب فیصلہ کر. لیکن میں صرف ایک چیز کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے حساب سے کوئی ایسا فیصلہ کرتے کہ اس کا اثر معاشرے پر نہ پڑے. اب مجھے یہ بھی نہیں یقین کہ وہ قانون ابھی تک ہے یا نہیں ہے، لیکن اس ٹائم میرا کنسرن یہی تھا کہ کم از کم اگر والدین اپنے بچوں کی پسند سے خود سے شادی کرنا چاہیں تو ان کو یہ کوئی بھی لمٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کب کریں. اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں ان کی شادی کر دیں. اگر باق کے شادی کرنے کا مسئلہ ہے اس پہ آپ جتنی مرضی پابندیاں لگائیں، لیکن رضامندی سے شادی جو ہوتی ہے لڑکی کی اجازت سے ہوتی ہے اور اسلامی پورے حساب سے ہوتی ہے تو اس پہ آپ نہیں روک سکتے. لیکن ہونا کیا ہوا کہ جو اسلامی شادی کا طریقہ تھا یا جس پہ مجھے کنسرن تھا یا کوئی ڈاؤٹ تھے، کوئی اعتراضات تھے، وہ آپ نے اس کیس میں دور کر دیے کہ مطلب آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ جیسے مرضی شادی کریں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، یا آپ کے پیچھے کوئی پریشر ہو تو آپ جیسا مرضی یہ فیصلہ دے سکتے. تو ان سب سے ہٹ کر اب آخر میں بات کرتے ہیں دعا زارہ جیسے بچوں کے اوپر. دعا زارہ کے ماں باپ کی ویڈیوز آپ دیکھیں،
پھر دعا زارا کا وہ والا ایسے نشان بنانا وکٹری کا، وہ دیکھ. یہ پوری کہانی صرف اس ایک اشارے میں، یہ جو ایک اشارہ ہے اس میں ہماری قوم کی پوری کہانی ہے کہ ہماری قوم میں چاہے تو ایک چھوٹا سا بچہ پورے ملک کی عزت کو داؤ پر لگا سکتا ہے. عائشہ اکرم کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا، اس نے بھی ایسے وکٹری کے نشان بنائے تھے، لیکن بعد میں کیا ثابت ہوا؟ اقرار الحسن اور یاسر شامی صاحب جیسے لوگوں نے اس ملک کی عزت کو تار تار کر دیا صرف اس وکٹری کے نشان کی وجہ. اب بھی کچھ کم بخت قسم کے اور جاہل قسم کے یوٹیوبر ہیں جو اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا عامر لیاقت صاحب والا، اس میں بھی ایسے یوٹیوبرز کی وجہ سے ایک بندہ اس دنیا سے چلا گیا، ان کو سمجھ نہیں آئی. اب وہ اس کیس کو اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس بچی کی اس جرت کو اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں میں اکسانے والی بات ہے کہ یہ آپ اور بچوں کو اکسا رہے ہیں کہ آپ بھی ایسا کریں. آپ کو میڈیا فیم بھی ملے گا، آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کو پروٹیکشن بھی ملے گی. تو میری والدین سے یہ گزارش ہے، برائے مہربانی اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں. آپ کے بچے آپ کے ہیں، آپ ان کے مستقبل کے لیے جتنی فکر کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ جتنے مخلص ہو سکتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان اتنا مخلص نہیں ہو سکتا. آپ اپنے بچے کے سب سے بہترین ٹیچر اور آپ اپنے بچوں کے سب سے بہترین سیکیورٹی گارڈ ہو سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. تو آج سے آپ خود اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کو پروٹیکٹ کریں اور ان کی جہاں تک ہو سکے تعلیم اپنی نظروں کے سامنے کروائیں. میں تو کہتا ہوں آج کل کے دور کے حساب سے آپ پہلے 5 سال جو بچوں کی تعلیم ہے ان کو گھر میں بٹھا کر پرائیویٹ طریقے سے پڑھوائیں. اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو اپنے گھر کے ماحول کے حساب سے اچھے سے تربیت ملے گی. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے تو تربیت یافتہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ چھوٹی عمر میں اسکول میں جاتے ہیں اور ہمارے معاشرے کا سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت چھوڑ چکے ہیں. اب تو ہمارا بچہ کوئی گالی دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بچہ ہمارا بہت ذہین ہے. ایسے ہیں لوگ جو بچوں کی گالیوں کو بھی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. تو آپ کے بچے اگر تربیت یافتہ ہیں بھی تو ایسے بچوں میں جب اسکول میں چھوٹی عمر میں جا کر بیٹھیں گے تو وہ انہی کے جیسے ہو جائیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ آپ بچوں کو اپنے پہلے 5 سال کی جو پڑھائی ہے وہ گھر میں ہی کروائیں. اس کے بعد جب پرائمری یا ہائی اسکول یا اس سے آگے کی جو کلاسز ہوتی ہیں ان کو آپ بے شک ان اسکولوں میں بھرتی کروا دیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے بچوں کی اتنی تربیت اچھے طریقے سے کرنی، اتنی توجہ دینی ہے کہ آپ کے بچے اچھے برے کو جاننے لائق ہو جائیں. امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی. اگر نہیں بھی اچھی لگی تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری کس بات سے کوئی اختلاف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس اختلاف پہ ہم اچھے طریقے سے بات کریں گے اور اس معاشرے کو بچانے کے لیے کوئی نئی تجاویز جو بھی ہمارے سامنے آئیں ان کو ڈسکس کریں گے. معاشرے بنتے ہیں بات چیت سے، نہ کہ نفرتوں سے، نہ کہ لڑائی جھگڑے سے. تو آئیں ہم سب مل کر اس چینل کے تھرو یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے معاشرے کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.